أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اہل ایمان کی ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں نان مسلم بھی رہتے ہیں تو اسلام ان کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے، اچھے سلوک کا سبق سکھاتا ہے، ان تک پیار اور محبت سے پیغام توحید پہنچانے کی دعوت دیتا ہے. لیکن کفار کا کوئی بھی مذہبی شعار، ان کی علامت، جیسے مثال کے طور پہ صلیب ہے، اس کو منع کرتا ہے کہ اہل ایمان اس کو لٹکائیں یا ایسی تصاویر اپنے گھروں میں لٹکائیں جس پر یہ کفار کا مذہبی نشان موجود ہو، نہ ایسا لباس پہنے جس پہ یہ نشان موجود ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر کسی نان مسلم پڑوسی کے گھر گیا ہے تو اس کے گھر لگی ہوئی صلیب کو بھی توڑ دے، یا ان کے گرجا گھروں میں داخل ہو کر ان کی عبادت میں رکاوٹ ڈالے اور ان کے ہاں جو چیز لگی ہوئی ہے ان کے مذہب کی اسے توڑ دے. اس کا یہ مطلب نہیں. ہاں، اپنے حد تک کنٹرول کرے اور ان کے اس شعار کو استعمال نہ کرے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5952. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب بھی ایسی کوئی چیز آپ کو ملتی جس میں صلیب کی تصویر ہوتی تو آپ اسے توڑ ڈالتے. آپ کا اپنا گھر ہے، اس گھر کے اندر کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی چیز جس کے اوپر اس کی کوئی تصویر بنی ہوئی ہو جو کفار کی خاص مذہبی تصویر ہے، آپ اس کو مٹائیں، اس کو ختم کریں اور اپنے گھر کو پاک کریں. ام عبد الرحمن بیان کرتی ہیں کہ ہم ام المؤمنین کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نے ایسی چادر پہنی ہوئی ہے جس پہ صلیب کی تصویر ہے، صلیب کا نشان ہے. تو انہوں نے کہا اس چادر کو اتار کر پھینک دو، اس چادر کو اپنے آپ سے دور کر دو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى نحو هذا قضبه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی چیز کو دیکھتے تو اسے کاٹ ڈالتے. مسلمان بعض ایسا لباس پہن لیتے ہیں جو لاشعوری طور پر اگر اس کو دیکھا جائے اس میں ایسے ڈیزائن ہیں جس پہ صلیب ہے یا ہندوؤں کی کسی مورتی کی تصویر بنی ہوئی ہے یا کفار کسی اور قوم کا کوئی مذہبی نشان ہے، تو اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کو توڑ دیتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2222. سیدنا عدی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری گردن میں سونے کی صلیب تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی اطرح هذا الوثن من عنقك. اے عدی اپنی گردن سے اس بت کو اتار کے پھینک دو. سیدنا عدی کہتے ہیں میں نے اسے پھینک دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی ينزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا، جب تک تمہارے درمیان ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو ایک حاکم انصاف کرنے والے کے روپ میں. فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. ویضع الجزیہ، اور جزیہ ختم کر دیں گے. ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. دینے والے بہت ہوں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا.
ابو داؤد 2767 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزو انتم وهم عدوا من ورائهم، تم لوگ رومیوں سے ایک پرامن مصالحت کرو گے، پھر وہ اور تم مل کر اپنے سے علاوہ ایک دشمن سے جنگ کرو گے جس میں تم غالب آ جاؤ گے، غنیمت بھی پاؤ گے. وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذی طلول، غنیمت بھی تمہیں ملے گی، فتح بھی تمہارے نصیب میں آئے گی، یہاں تک کہ تم ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے تو رومیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ اعلان کرے گا فیقول قائل من الروم غلب الصلیب، رومی اعلان کرے گا کہ صلیب کی فتح ہوئی، صلیب غالب ہوئی. ایک مسلمان جب یہ سنے گا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا. ویقول قائل من المسلمین بل اللہ غالب، مسلمان کھڑا ہو کے اعلان کرے گا نہیں تم غلط کہتے ہو، اللہ غالب رہا، اللہ کی طرف سے مدد آئی، صلیب نے مدد نہیں کی بلکہ اللہ نے ہماری مدد کی. اور وہ مسلمان آگے بڑھے گا اور اس صلیب کو توڑ ڈالے گا. رومی اکٹھے ہوں گے اور اس مسلمان کی گردن مار دیں گے، اسے شہید کر دیں گے. مسلمان اپنے اسلحے کی طرف دوڑیں گے، اپنا اسلحہ سنبھالیں گے اور رومیوں سے شدید جنگ ہوگی. اللہ تعالی اس پورے لشکر کو شہادت کی موت نصیب فرمائے گا، وہ سب اللہ کے ہاں شہید کے رتبے پر فائز ہوں گے. تو وہ رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے ہم کافی ہیں ان عربوں کے مقابلے کے لیے، تیرے لیے کافی ہیں. پھر وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئیں گے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے. 80 جھنڈوں کے نیچے اکٹھے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے. اور یہ جنگ قرب قیامت ہوگی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور قرب قیامت لڑے جانے والا مارکہ ہے. اس کو ماضی یا حال کی کسی جنگ پہ فٹ کرنا درست نہیں، بلکہ یہ ماجرا قرب قیامت ہوگا. تو اہل ایمان کو ان احادیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے لباسوں کو، اپنے استعمال کی چیزوں کو غور سے دیکھے، اس پر کسی کافر قوم کا مذہبی نشان نہ ہو، اگر ہو تو اس کو مٹا ڈالے اور اس تصویر کو توڑ دے. اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.